کراچی میں ایک وائرل پیغام نے شہریوں کو پریشان کر دیا ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ ایک بڑا سونامی آنے والا ہے۔ سوال یہ ہے کیا واقعی کراچی کو سونامی کا خطرہ ہے؟ کیا محکمہ موسمیات نے کوئی ایسا خطرناک الرٹ جاری کیا ہے؟ اس کے ساتھ ایک اور بڑا سوال یہ بھی ہے کیا کراچی میں بارشوں کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اور اگلا اسپیل کب آئے گا؟ اور پنجاب میں مونسون کا نئے سسٹم نے کس حد تک بارشیں برسائیں اور تباہی کی؟ دوسری جانب گلگت بلتستان کے علاقے غزر کے مقام پر گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب نے تباہی مچا دی ہے، متعدد دیہات زیر آب آ چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام اہم خبروں پر بات کریں گے کہ سونامی کی حقیقت کیا ہے، بارشوں کا موجودہ اور آئندہ نظام کیا رہے گا، اور پنجاب سمیت دیگر صوبوں کے لیے موسم کا لاحِ عمل کیا ہے۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حق پاکستان نیوز میں ہوں کاشف رضا۔ تمام احباب کا بہت شکریہ جو ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں، اسے پسند کرتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں شہر قائد کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پیغام وائرل ہوا جس سے شہریوں کو خبردار کیا گیا کہ آج رات کراچی کے ساحلی علاقوں میں سونامی آ سکتا ہے۔ لوگوں کو کہا گیا کہ اپنا قیمتی سامان بچا لیں اور ساحلی پٹی سے دور رہیں۔ ظاہر ایسی خبریں سنتے ہی عوام میں خوف و ہراس پھیل جاتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کیا واقعی کراچی کو سونامی کا خطرہ ہے؟ ماہرین موسمیات واضح الفاظ میں کہہ چکے ہیں کہ اس وقت ایسا کوئی خطرہ موجود نہیں۔ سونامی کا مونسون بارشوں سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سونامی تب آتا ہے جب سمندر کی تہہ میں ایک طاقتور زلزلہ آتا ہے جس کی شدت 7 یا اس سے زیادہ ہو کر گہرائی کم ہو، تب پانی کی ایک دباؤ کے ساتھ خشکی کی طرف بڑھتا ہے اور بڑے پیمانے پر تباہی پھیلاتا چلا جاتا ہے۔ جاپانی زبان میں سونامی کا مطلب ہے خراب لہر، یعنی سمندر کی وہ غیر معمولی طاقتور لہر جو اچانک ساحلی علاقوں پر تباہی مچاتی ہے۔ پاکستان کے لیے اصل خدشہ مکران کے ساحلی پٹی پر ہے جہاں ماضی میں بھی سونامی آیا تھا، کیونکہ یہ علاقہ فولڈ لائن پر واقع ہے جہاں 3 بڑی ٹیکٹونک پلیٹس آپس میں دھنس رہی ہیں۔ مگر یاد رکھیں یہ پیشگوئی ممکن ہی نہیں کہ سونامی کب آئے گا، اس لیے اس وقت یہ وائرل پیغام جب گونج رہا ہے افواہوں کی صورت میں یہ حقیقت نہیں ہے۔ کراچی میں سونامی کے حوالے سے پھیلنے والی افواہوں کی تردید کی گئی ہے ماہرین موسمیات کی جانب سے۔ جواد نیمن کا کہنا ہے کہ کراچی میں سونامی کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور مونسون کا سونامی سے کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین کراچی میں بارشوں کے حوالے سے۔ شہر قائد میں بارشوں کا سبب بننے والا مونسون کا جو سلسلہ تھا وہ کمزور پڑ چکا ہے، تاہم آج صرف ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ تفصیلات کے مطابق مونسون سسٹم کے تحت منگل سے جمعرات کے درمیان کراچی میں 200 سے زائد ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارش کے سبب کراچی میں منگل کو اربن فلڈنگ کی صورتحال پیدا ہو گئی تھی جس میں مالی اور جانی نقصان بھی بہت زیادہ ہوا، جبکہ شہر کی اہم شاہراہیں اور انڈر پاسز بارش کے پانی سے بھر گئے تھے۔ ترجمان محکمہ موسمیات کراچی انجم نذیر کے مطابق کراچی میں حالیہ مونسون سسٹم کمزور پڑ چکا ہے، تاہم بارش کا اگلا اسپیل 27 اگست سے متوقع ہے۔ فی الوقت شہر میں موسلادھار بارشوں کا کوئی امکان نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی 21 اگست کو جاری کی گئی ایڈوائزری ملک کی بالائی علاقوں کے لیے ہے جن میں بشمول کشمیر، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور شمالی مشرقی سندھ شامل ہے، جبکہ کراچی اس میں شامل نہیں۔ تازہ ایڈوائزری میں کراچی کا ذکر تکنیکی طور پر کراچی میں سسٹم کی تاخیر سے آمد کی پیش نظر نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ناظرین ضلع غزر میں ہونے والی تباہی کے حوالے سے۔ گلگت بلتستان کے ضلع غزر میں گلیشیئر پھٹنے کے باعث آنے والے سیلاب نے ایک بار پھر بہت بڑی تباہی مچا دی ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا بتانا ہے کہ لیڈ سلائیڈنگ سے گلگت سندور روڈ مکمل طور پر بند ہو چکا ہے۔ مختلف جو لیڈ سلائیڈنگ دونوں طرف سے ہوئی، لیڈ سلائیڈنگ سے روشن گاؤں کی آبادی محصور ہو چکی ہے۔ وزیر داخلہ جی بی شمس لون کا کہنا ہے کہ سیلاب نے غزر میں ایک بار پھر بڑی تباہی مچا دی ہے، تاہم ابھی تک کوئی جانی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ کچھ لوگوں کے پھنسنے کی اطلاعات ہیں جنہیں ریسکیو کے لیے ہیلی کاپٹر طلب کر لیا ہے۔ کمانڈر FCNA کی طرف سے ہنگامی بنیادوں پر ہیلی کاپٹر روانہ کر دیا گیا ہے۔ فیض اللہ فراق کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متعدد دیہات زیر آب آ گئے ہیں، شدید مالی نقصان ہوا تاہم جانی نقصان نہیں ہوا۔ دریا کا بہاؤ رکنے کے باعث مزید نقصانات کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ گلیشیئر پھٹنے سے پانی ایک جھیل کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ متاثر دیہات جو ہیں وہ زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ 50 سے زائد افراد کو اب تک ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ ناظرین، اب رخ کرتے ہیں پنجاب کی طرف۔ PDMA نے صوبے میں مونسون کی 8ویں اسپیل کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ 22 اگست کی رات سے مغربی ہوائیں داخل ہوں گی اور 23 اگست سے 27 اگست تک پنجاب کے کئی علاقوں میں
بارشیں ہوں گی. خاص طور پر راولپنڈی، مری، گلیات، گجرانوالہ ڈویژن، لاہور اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں بارشیں متوقع ہیں. اس دوران دریائے جہلم، چناب، راوی اور ستلج میں پانی کا بہاؤ بڑھنے کا خدشہ ہے. مطلب یہ کہ پنجاب کے عوام کو نہ صرف بارش بلکہ سیلابی صورتحال کے لیے بھی تیار رہنا ہوگا. تو ناظرین، خلاصہ یہ ہے کہ کراچی میں سونامی کی کوئی پیشگوئی نہیں ہے، یہ صرف افواہیں ہیں. کراچی میں بارش کا سسٹم وقتی طور پر ختم ہو گیا ہے، لیکن اگلے ہفتے پھر نیا اسپیل آئے گا، جبکہ پنجاب میں مونسون بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہونے والا ہے جو سیلابی خطرات بھی پیدا کر سکتا ہے. اصل سوال یہ ہے ناظرین، آج کی گفتگو سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کراچی میں سونامی کی افواہیں صرف خوف پھیلانے کے مترادف ہیں. حقیقت میں اس وقت کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. لوگ بلا وجہ خوف و ہراس پھیلا رہے ہیں، لیکن ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہمارا خطہ فولڈ لائن پر واقع ہے اب، اور قدرتی آفت کے خطرات ہمیشہ موجود رہتے ہیں. اس لیے ضرورت ہے کہ حکومت بھی اپنی ایمرجنسی پلانز کو اپڈیٹ رکھے اور عوام بھی ایسی خبروں پر تحقیق کیے بغیر یقین نہ کریں. دوسری جانب بارشوں اور گلیشیئر پھٹنے کے واقعات نے ایک بار پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ ہم ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کے لیے کتنے تیار ہیں. کراچی میں اربن فلڈنگ، گلگت میں سیلاب اور پنجاب میں نئے بارشوں کے اسپیلز ہمیں خبردار کر رہے ہیں کہ قدرتی آفات سے بچنے کا واحد رستہ صرف بہتر منصوبہ بندی اور بروقت اقدامات ہی ہیں. سوال یہ ہے ناظرین، کیا ہماری حکومتیں اس چیلنج کو سنجیدگی سے لے رہی ہیں، اور کیا عوام اپنی سطح پر احتیاط اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہیں؟ فیصلہ اب ہمیں خود نے کرنا ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیں. مزید اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں حق پاکستان نیوز. کاشف رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.